الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ دعائیں مانگیں، جن میں ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ ان اہل مکہ میں اس خانہ کعبہ کے گرد رہنے والوں میں ایک رسول بھیجیے، ایک پیغمبر بھیجیے جس پیغمبر میں 4 صفات ہوں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ یہ دعا قبول ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹیز، آپ کی ذمہ داریاں کیا بیان کی گئیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ ان سب پہ انشاءاللہ مفصل بات کریں گے۔ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ جس طرح نازل ہوئے ہیں اسی طرح ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تلاوت۔ کہ آپ اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے جیسا کہ دوسری کتابوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی اس کے الفاظ کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے کہ وحی تو وہ بھی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن وہ غیر مطلوب ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی اس کے الفاظ کی پیروی نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں معنی اصل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے جن میں الفاظ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور معنی اصل حیثیت رکھتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں الفاظ کی الگ اہمیت ہے اور معنی کی الگ اہمیت ہے۔ چنانچہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطبین وہ لوگ بنائے جو عرب تھے اور فصاحت و بلاغت میں اتنے بلند مرتبے پر تھے کہ خود خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ان کو قرآن مجید کی آیات سنائیں، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں اور پھر اس کتاب کی تعلیم بھی دیں۔ تو ان کے لیے اتنا تو کافی تھا نا کہ ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تو تعلیم ان کو خود بخود حاصل ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو خود سمجھ لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں الگ فرمائی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی الگ اہمیت ہے، اور اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف معنی پڑھتا ہے، صرف ترجمہ پڑھتا ہے، صرف تفسیر پڑھتا ہے تو قرآن مجید کے جو فضائل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت پر جو اجر ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے اس بات سے منع کیا ہے کہ صرف اور صرف قرآن مجید کا ترجمہ نہ چھاپا جائے، جیسے بعض انگریزی اردو ترجمے چھاپے جاتے ہیں، بلکہ ساتھ اس کی آیات بھی لکھی جائیں، کیونکہ قرآن مجید دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے جن میں صرف معنی سیکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی صرف الفاظ دہرا رہا ہو تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے بغیر سمجھے ہوئے۔ تو قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، بلکہ الفاظ کی الگ اہمیت ہے، اس پہ الگ اجر و ثواب ہے، اور معنی کی الگ اہمیت ہے۔ تو آج اس آیت میں جو تلاوت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے
اس کی تشریح عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔